الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ جو شخص بات نہیں سنتا یا بات نہیں کرتا اس شخص کا ایک آخری علاج بتا رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھمنڈ میں آ کر دنیا کے اوپر غرور کرتے ہیں اور اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنوں سے بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے، حالانکہ دنیا ایک مٹی کا ڈھیر ہے، آئی اور یہاں سے چلی گئی، لیکن انسان بڑی قدر و قیمت والا ہے۔ دنیا کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ایک خاص ہے، صرف دل پر ہاتھ رکھ کر اس لفظ کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز نہ ہی تو کھلانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی پلانے کی ضرورت۔ 7 سمندر پار کیوں نہیں بندہ، اس کا تصور کر کے پڑھیں۔ جہاں دل پر آپ ہاتھ رکھیں گے اور اس کا دل کانپ نہ جائے تو پھر کیا نا دھڑکتا نظر آئے گا آپ کو۔ لیکن کوشش کریں کہ کریں ان شرائط کے ساتھ جو شرائط میں بتاؤں گا۔ دوستو، بغیر شرائط کے اگر آپ وظیفہ کریں گے نا، وظیفہ تو کر لیں گے لیکن اس کا الٹ نقصان آپ کے اوپر آئے گا، الٹ نقصان۔ رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا مسئلہ بن جائے گا آپ سینکڑوں وظائف کرتے رہے، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے شرائط کو دیکھا کریں۔ جو لوگ بھی، میں نے کئی لوگ ایسے روتے دیکھے، حقیقت بات ہے، یوٹیوب سے وظائف اٹھائے وہ کر ڈالے، گوگل سے وظائف اٹھائے وہ کر ڈالے، کسی نے کوئی وظیفہ بتایا کر ڈالا، نہ دیکھا بتانے والا کون ہے، کیسے نہیں، اس وظیفے کی شرائط کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ بس جیسے وظیفہ آیا، کسی نے بتایا، گوگل سے اٹھایا، یوٹیوب سے اٹھایا، بندے کو نہ دیکھا، بندہ خود کامل آیا نہیں ہے، وظیفہ کر ڈالا۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر چیختے چلاتے رہیں گے، ہزاروں وظائف کرے، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جناب علی وہ رجت کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب وظائف اثر نہ کرے تو سمجھ لے کہ رجت کا معاملہ ہے ہمارے پاس، کیونکہ رجت ہے ہی ایک ایسی چیز۔ رجت کا بھی آخری حل میں نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ تو دوستو، گزارش یہ ہے کہ شرائط پر مکمل عمل کیا کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ دوستو، یہ ایک آج کا ایک جلالی اسم اعظم آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اس کے لیے شرائط غور سے سن کر، لکھ کر، پھر اس پر عمل کر کے پھر اس کو کرنا انشاءاللہ العزیز۔ پھر ایک مرتبہ آپ وظیفہ کریں گے، پہلے دن ہی اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی ہر حال ضروری ہے، ہر حال ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کریں جتنا ہو سکے، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ نماز دین اسلام کا ایک عام رکن ہے یار۔ تم جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز دنیا کے مسائل تمہارے لیے آسان بنتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، گناہوں سے توبہ لازمی کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوستو، توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں۔ کوشش فرمائیے یار، توبۃ نصوحہ کریں، کوشش کریں، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کر انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ مزید آگے راتیں ہیں جو طاق راتیں ہیں، بڑی برکتوں والی راتیں ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، شعبان شریف کا ابھی تو تقریباً کوئی 16 17 18 دن رہتے ہیں۔ کوشش کریں، یہ بڑی بابرکت مہینے ہیں، بڑے بابرکت مہینے ہیں۔ جتنا لوٹنا ہے اپنے رب کی رحمت کو لوٹ لو انشاءاللہ العزیز۔ پتہ
پتہ نہیں دوبارہ ہماری زندگی میں کوئی موقع ملتا یا نہیں ملتا. کوشش فرمائیں یار. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور گناہوں سے جناب علی توبہ کریں گے، گناہ مٹتے جائیں گے جب قرآن کریم پڑھیں گے. ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی جائز دعا مانگو اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے سارا دن اچھا گزرے گا. سارا دن. جو صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے وہ شام کے ٹائم کریں، زور کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے، رات کے وقت، 24 گھنٹے میں کسی وقت قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. انشاءاللہ ایک تو وظیفے کی شرط پوری ہو جائے گی اور دوسرا نیکیاں مل جائیں گی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے پہلے، اس جلالی اسم اعظم کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں. لازمی صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں. یہ صدقہ کریں گے تو امید ہے رجت کے معاملات بھی ٹل جائیں انشاءاللہ العزیز. حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. یار صدقے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بہت انتہا درجے کے فائدے ہیں صدقے کے. کوشش فرمائیں تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں جتنا ہو سکے. ساتھ غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے مسجد پر خرچ کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے اوپر آدھی اینٹ بھی خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. یار کتنے سستے سودے ہیں، کتنے سستے سودے. دنیا پہ اوپر خرچ کرتے کرتے لاکھوں آپ نے لگائے ہوں گے، لیکن رب کے راستے پر لگا کر دیکھیں. یا دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کی یہ ادارہ ہے، اب یہ ادارہ آپ لوگوں نے ہی اس کو تعمیر کرا ہے. میں تو ایک چوکیدار بیٹھا ہوں یہاں پہ، تعمیر تو آپ لوگوں نے کروایا. یہ ادارہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، اس پر خرچ کریں، اس کے تعمیراتی کام ہونے والے ہیں. ابھی ذہنی بات ہے، تعلیمی نظام ہے، تعمیراتی نظام ہے. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. اور ایک ادارہ الحمدللہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے ضلع بکھر بیہل کے اندر الحمدللہ ان قریب زیر تعمیر ہے، جس کا نقشہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. کوشش فرمائیں کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کے لحاظ سے، رمضان شریف شبان شریف ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے ان مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے قرآن کریم پر خرچ کیا مولا کریم اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. جس نے بھی دین کی اشاعت کے لیے خرچ کیا. کوشش کریں، یہی وہ موقع ہوتے ہیں کہ جن سے مشکلات حل ہوتی ہیں، جن پر خرچ کرنے سے. آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک کی کوڈ، جاز کیش کوڈ، ایزی پیسہ کوڈ، یو بی ایل بینک کی کوڈ. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، لازمی جتنا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر اپنی قسمت کو بدلتے دیکھیں انشاءاللہ العزیز. تو یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب دل پر ہاتھ رکھ کے آپ پڑھیں گے، 7 سمندر پار کیوں شخص نہیں بیٹھا، انشاءاللہ وہ وہاں پہ بیٹھے تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ اور پختہ اعتماد اور یقین رکھ کر، دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز. پھر آپ یہاں سے ایک ایک لفظ بولتے جائیں گے، وہاں دل دھڑکتا ہوا آپ محسوس نہ کریں تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. کوشش فرمائیں ایک مرتبہ ان شرائط کے ساتھ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر اس کا رزلٹ دیکھنا. آپ یہاں پہ کوئی دنوں والی بات نہیں ہے، یہاں آپ پڑھتے جائیں گے، 5 منٹ بعد آپ کو جناب رزلٹ اس کا نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز. تو دوستو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا، کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، رات یا دن ایک ہی ٹائم مقرر کر لیں، اور وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں. سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں،
11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर दिल पर हाथ रख कर आंखें बंद करके दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका लेना है और उस शख्स का नाम भी जनाब ज़हन में ख्याल भी रखना है और ऐसे करना है कि जैसे उसके दिल को आप अपने चंबे में लेकर आ रहे हैं। ये क्योंकि यकसुई इस तरह के वज़ाइफ और इसमें आज़म के अंदर यकसुई के साथ करना ये लाजमी होता है, लाजमी जरूरी होता है। आप उसका तस्वर इस तरीके से करके दिल पर हाथ रख करके उसके दिल को मैं अपने पंजे में शिकंजे में लेकर आ रहा हूं और फिर 70 मरतबा आपने पढ़ना है या बुद्धू हो, या बुद्धू हो, या बुद्धू हो, 70 मरतबा। फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ऐसे छोड़ देना हाथ को। रोजाना यानी सुबह और शाम, दिन के वक्त 2 मरतबा भी कर सकते हैं, यानी सुबह और शाम, 1 मरतबा रात को और 1 मरतबा दिन को, यानी 24 घंटे के अंदर 2 मरतबा हो जाएगा। ये अमल लगातार सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करें, इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह अज़ीज उसकी तड़प आपकी आंखों के सामने आएगी, इंशाअल्लाह अज़ीज। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।